بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نئے آنے والے اپنے معزز مہمانان کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور جو لوگ اس سورہ قریش کے لشکر کا حصہ ہیں، میں یوٹیوب چینل پر، اپنی ویب سائٹ پر، فیس بک اکاؤنٹ پر، انسٹاگرام پر اور ٹیلی گرام گروپ پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں شکر کرتا ہوں اس رب کا کہ جس نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ میں شکر کرتا ہوں اس رب کا کہ جس نے آپ کے دلوں میں ہماری محبت کو ادا کیا۔ میں شکر کرتا ہوں اس رب کا کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، اور میں شکر ادا کرتا ہوں اس رب کا کہ جب میں وباؤں میں، بلاؤں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گرفتار ہوتا ہوں تو وہ میری مدد کرتا ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے رب کا کہ جو مجھے گمراہی سے محفوظ رکھتا ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اس رب کا کہ جس نے مجھے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر دیا۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اس رب کا کہ جس نے اس امت پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور ہم ان نعمتوں سے غافل ہیں۔ ناظرین و سامعین کرام، یہ ٹرانسمیشن ہماری 6 ٹرانسمیشن ہے، اور ہر ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر ٹاپک لے کر آتے ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے الہامی مذاہب کا۔ مذاہب دنیا میں بے شمار ہیں، لیکن ان مذاہب میں کیا روحانیت کا تذکرہ ملتا ہے؟ کہ روحانیت کا ذکر مذاہب میں ہمیں کس انداز سے ملتا ہے؟ اور وہ دنیا کے کون کون سے بڑے مذاہب ہیں کہ جس کی بنیاد ہی روحانیت تھی؟ وہ کون سے مذاہب ہیں اور وہ کون سے آسمانی صحیفے ہیں، وہ آسمانی کتابیں ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے روحانیت کا ذکر کیا ہے، روحانیت کا تذکرہ کیا ہے؟ وہ کون کون سی آسمانی کتابیں ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنی شان کو بیان کیا ہے، اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں دی ہیں، اور ایک ایسی امت کا ذکر کیا ہے کہ جس امت، وہ امت جو ہر امت پہ فضیلت لے گئی۔ ہم انہی آج آسمانی صحیفوں کی بات کریں گے، اور ہم انہی مذاہب کے اندر ان کتابوں کی بات کریں گے جو آسمانی کتابیں ہیں۔ اگر ہم آسمانی کتابوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں صرف 3 کتابوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، جیسے توریت ہو گئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، زبور ہو گئی جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، انجیل ہو گئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن پاک جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ توریت میں اللہ رب العزت نے کیا ذکر کیا تھا، اور اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو، اپنے دوست کو کیا تعلیمات دی تھی۔ اگر ہم دنیا کے مذاہب کی بات کرتے ہیں تو اس وقت دنیا کے اندر 2 بڑے مذاہب ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، ایک یہودیت اور ایک عیسائیت۔ اگر ہم یہودیت کی اگر بات کرتے ہیں تو یہودیت میں آج جس توریت کا لوگ ذکر کرتے ہیں، جس بائبل کا لوگ ذکر کرتے ہیں، کیا یہ اسی حالت میں ہے کہ جس حالت میں یہ نازل ہوئی تھی، یا اس میں پھر مختلف دور کے اندر، مختلف
اوقات کے اندر جب اس کے ترجمے ہوئے تو جن لوگوں نے ترجمے کیے اس کو اس میں تحریف کر دی. اگر تو توریت میں اللہ رب العزت نے احکام شریعت کے کچھ پیغامات اپنے محبوب کو دیے تھے، جسے ہم کہتے ہیں کہ شریعت موسوی تھی. وہ توریت تو وہ آسمانی کتاب اور اس میں وہ احکام الہی تھے، وہ شریعت تھی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ اس کو لوگوں کے اندر ظاہر کر دیں. لیکن کچھ آسمانی صحیفے ایسے بھی تھے جو اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً اپنے پیغمبر، انبیاء کرام، نبیوں پر اتارے، اور کچھ صحیفے ایسے تھے کہ جو نبیوں کو یہ حکم تھا کہ وہ اپنے باطن میں اس کو محفوظ کر لیں. کچھ آسمانی صحیفے اللہ رب العزت نے ان صحیفوں کے ذریعے جو کلام کیا وہ اپنے محبوب کی، اپنے دوستوں کی تربیت کی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت جب کوئی صحیفہ نازل فرماتا ہے، جب کوئی پیغام اپنے دوستوں پر نازل فرماتا ہے، تو اس پیغام اور اس صحیفے جو ہوتا ہے وہ تقریباً ہمیشہ اپنی اصل حالت میں قائم و دائم رہتا ہے. وہ کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ رب کا کلام ہے، اور جو رب کا کلام ہے وہ اس وقت تک رہتا ہے کہ جب تک تمہارا رب نہ چاہے. اور یہ وہی روحانی صحیفے اور یہ وہی آسمانی صحیفے ہیں جو اللہ رب العزت نے آج بھی اپنے دوستوں میں، ان کے سینوں کے اندر محفوظ کر دیا. اگر ہم توریت کی اگر بات کرتے ہیں تو توریت میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت عطا کی تھی. اگر ہم زبور کی بات کرتے ہیں تو زبور کے اندر اللہ رب العزت نے اس میں اپنی شان بیان کی تھی، اس میں ثنا بیان کی تھی، اپنی بڑائی بیان کی تھی. زبور کو اگر ہم دیکھیں کہ زبور کا جو سب سے قدیمی نسخہ جو تھا، جو الہامی کتاب تھی، جو الہامی صحیفے تھے، وہ اس میں اللہ کی شان بیان تھی کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھا کرتے تھے تو چرن پرن سب رک جایا کرتے تھے اور سب سنا کرتے تھے، کیونکہ وہ تمہارے رب کی شان تھی. اور اللہ رب العزت نے اس میں شان بیان فرمائی اپنی. اور توریت اور زبور، اس میں اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پہ اپنے محبوب کی بشارتیں بھی دیں اور بتایا کہ میرا محبوب جو آئے گا اس کی کیا شان ہوگی. اگر ہم انجیل کی بات کرتے ہیں تو انجیل میں توریت اور زبور یعنی کہ اس میں شریعت جو احکام الہی ہیں، جو احکام شریعت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، اور زبور جس میں اللہ رب العزت کی شان بیان کی گئی تھی. توریت اور زبور ان دونوں کو ملا، ان دونوں کے جو شریعت تھی اور جو ثنا تھی، جو اللہ کی شان تھی، وہ جب اللہ رب العزت نے ایک جگہ اکٹھا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو وہ انجیل کی صورت میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا. کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ خود فرماتے تھے کہ میں بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو سمیٹنے کے لیے آیا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ ہر نبی جس کو اللہ رب العزت نے صحیفے عطا فرمایا، آسمانی کتاب عطا فرمایا، وہ مخصوص ایک قوم کے لیے ہوا کرتے تھے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ بنی اسرائیل کے لیے تھے، زبور حضرت داؤد علیہ السلام تھے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ تمام کائنات کے لیے تھے اور پوری دنیا کے لیے آپ ہدایت کا سرچشمہ تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا تھا، اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا تھا. اور وہ جو جتنے بھی آسمانی صحیفے تھے جس کے اندر روحانیت کا تذکرہ ملتا ہے، روحانیت کا ذکر ملتا ہے، وہ سارے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو قرآن کی صورت میں نازل فرمایا.
ہر مذاہب میں اگر ہم اس کی ابتدا کی بات کرتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے کہ عہد نامہ قدیمی، توریت کو 2 حصوں میں مشتمل کر دیا گیا تھا، بائبل کو 2 حصوں میں مشتمل کر دیا گیا تھا، ایک عہد نامہ قدیم کا نسخہ تھا اور ایک عہد نامہ جدید کا نسخہ ہے، اور جو عہد نامہ جدید کا حصہ ہے، جو عہد نامہ قدیم کا حصہ ہے، اس میں کافی حد تک فرق آ چکا ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ جو وقت گزرتا گیا لوگ ترجمے کرتے گئے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر ہم زبان کی بات کرتے ہیں وہ تو عبرانی زبان تھی، جو توریت نازل ہوئی تھی وہ تو عبرانی زبان میں ہوئی تھی۔ جب مختلف زبانوں کے اندر یہ ترجمے ہوتے رہے تو اس میں تحریف ہوتی گئی، چینجنگ ہوتی گئی، لیکن قرآن پاک اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جو آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں خود اس کا نگہبان ہوں۔ قرآن پاک میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی، کوئی چینجنگ نہیں کی گئی۔ اگر ہم مذاہب کی بات کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر مذہب کی جو بنیاد ہوتی ہے نا وہ حق ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے دوستوں کو حق دے کر دنیا میں بھیجتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس حق کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر قائم و دائم ہو جاتے ہیں، اس پہ استقامت مل جاتی ہے ان کو، اور کچھ لوگ ایسے پیروکار ہوتے ہیں جو اس میں سے گمراہی کی طرف نکل جاتے ہیں۔ گمراہی سے نکلنے سے مطلب انہوں نے پھر اپنی ہیلا کرنا شروع کر دیا، اس کی چینجنگ کرنا شروع کر دی، مختلف اموار میں معاملات کو تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل پر آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی، تو آپ لوگوں سے ہم بات کر رہے تھے کہ مذاہب کے حوالے سے، کہ الہامی مذاہب میں روحانیت کا تعلق اور روحانیت میں اس کا کس طرح ذکر ہوا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ توریت ثنا کو بیان، اپنی شان، اپنی بڑائی بیان فرمائی اللہ رب العزت نے، اور اسی طرح قرآن پاک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو قرآن پاک وہ جامع اور مکمل کتاب ہے اللہ رب العزت کی، وہ کلام ہے اللہ رب العزت کا، کہ جس میں تمام تر اپنی نعمتوں کو اور تمام اللہ رب العزت نے جو احکام دینے تھے وہ اس کو مکمل کر دیا اس قرآن کی صورت میں۔
اب ہم بات کرتے ہیں کہ مذاہب میں روحانیت کا تعلق تھا، ہے اور کیا تعلق ہے. اب اگر ہم مذاہب کی اگر بات کرتے ہیں تو ہر مذاہب میں روحانیت کا تعلق رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی مذہب روحانیت کے بغیر نہیں چل سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے پہلے اپنے نبیوں کی، اپنے پیغمبروں کی تربیت فرمائی صحیفوں کے ذریعے اور وحی کے ذریعے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا. آپ اگر ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں مذاہب کے اندر، تو ہر مذہب کے اندر سب سے پہلا سبق جو دیا جاتا ہے نا، وہ تزکیہ نفس کا کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو کل بھی ذکر کیا تھا کہ تزکیہ نفس ہم کس طرح کرتے ہیں اور مذاہب میں کس طرح سے کیا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس کے بعد تمام آسمانی کتابوں کو، تمام صحیفوں کو آپ کو ضم کر دیا گیا اور قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے نازل فرما دیا. یہاں تک کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہاتھ میں توریت تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں توریت ہے، تو آپ نے آپ کے ہاتھ سے توریت لے لی اور آپ نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تمہارے لیے قرآن پاک جو مجھ پر نازل ہوئی ہے یہ کافی نہیں ہے؟ آپ نے ہاتھ سے توریت لے لی. ہر مذاہب میں روحانیت کا کانسیپٹ رہا ہے اور اس کی بنیاد ہی یہ رہی ہے، کیونکہ جن مذہبوں کے اندر روحانیت کا ذکر ہے، روحانیت کا تذکرہ ہے، بالکل وسیع انداز میں ہے. اب جیسے توریت کے اندر جو روحانیت کا ذکر رہا ہے، جن اسماؤں کو تعلیم کیا جاتا تھا، وہ کون سے اسماء تھے جو اسماء توریت کہلاتے ہیں، جو توریت سے لیے گئے تھے. اچھا، میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی جو امانتیں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کا جو پیغام ہوتا ہے، وہ محفوظ ہوتا ہے سینوں میں، اپنے دوستوں کے سینوں میں اللہ رب العزت کو محفوظ کر دیتا ہے. اب جیسے میں توریت کے کچھ الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں جو اس میں اسم الہی کا ذکر تھا، کہ جیسے ایک نظامیہ خاندان کی دعا ہے جسے دعائے خاص کہا جاتا ہے. اس دعائے خاص کے اندر شمو، اشمق، تائش، تش، ان اسماؤں کو ذکر کیا گیا ہے. اب کچھ کہتے ہیں کہ یہ موکلان کے نام ہے، کچھ کہتے ہیں یہ سرخ جنات کے نام ہے، لیکن کچھ بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ یہ اسم الہی ہیں کہ جو توریت سے اخذ کیے گئے ہیں. ان اسماؤں میں اللہ رب العزت کی شان بیان کی گئی ہے. ہر نبی نے اپنی امت کی جو تربیت کی ہے، جو تعلیمات کی ہیں، وہ اسی طرز پر کی ہے جو ان کو حکم دیا گیا تھا. اور روحانیت کے بغیر تعلیم و تربیت نہیں ہوتی. اور جو لوگ، آپ یہ دیکھیں کہ یہ ازل سے لے کے آج تک کا قانون ہے، کلیہ ہے، کہ جن لوگوں نے اللہ کے دوستوں سے دشمنی کی، اپنے دلوں میں ان سے بغض رکھا، اللہ رب العزت نے خود اعلان جنگ کر دیا ان کے خلاف. جب تک لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی، اللہ رب العزت نے ان کے لیے من سلوہ بھی اتارا، اللہ رب العزت نے ان پہ نعمتیں بھی اپنی عطا کری. لیکن جب وہ گمراہی کی طرف گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو سخت سے سخت سزا دی. اور اکثریت میں آپ یہ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، آپ انبیاء کرام کے واقعات کو دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے ان پوری قوموں کو تباہ و برباد کر دیا. کب؟ جب انہوں نے ان کے دوستوں کو نقصان اور تکلیف پہنچانا شروع کر دی. جب اللہ رب العزت نے دوستوں کو نقصان جب لوگوں نے اللہ کے دوستوں کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. جب تک وہ اللہ کے پیغام کو نہیں مان رہے تھے، اللہ نے کچھ نہیں کہا. لیکن جب انہوں نے اللہ کے دوستوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ان کو ایزا دینے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے خود اعلان جنگ کرا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اب ہمارے اسلام کے اندر
جب ہمارا دین اسلام آیا تو تمام مذاہب کی اہمیت اور حیثیت ختم کر دی گئی، کیونکہ ہمارا جو دین اسلام ہے یہ ایک جامع اور ایک مکمل ایک زندگی گزارنے کا ایک حیات ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں ایک انسان کے روپ میں، اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں اسلام کیا ہے، آپ بتائیں ایمان کیا ہے، آپ بتائیں احسان کیا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں، شاید کوئی ٹیکنیکلی فالٹ اس میں آیا ہے، ہمارے شاید وائس میں کوئی پرابلم ہے آج، یا سگنل بھی ڈراپ ہو رہے ہیں، تو چھوٹے مختصر سے بریک کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات بہت ضرورت سے زیادہ ہے، اور شاید سگنل بھی پرابلم ہے اور سگنل ایشو ہے یہاں پر، کچھ وائس کی بھی خرابی کی وجہ سے آئی ٹرانسلیشن بہت زیادہ متاثر رہی ہے، اور کچھ سگنل ایشو کی وجہ سے بھی ہماری ٹرانسلیشن متاثر رہی ہے۔ تو آپ تمام لوگوں سے اس کے لیے بہت بہت معذرت۔ اور آج اب ہمارا نیا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے۔ تو آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہم سے اپنی بات شیئر کر سکتے ہیں، اور جو لوگ اسی معاملات میں پریشان ہیں اور اس روحانی سفر میں شامل ہیں، جن کو عملیات سے متعلق کوئی مشکلات درپیش آتی ہیں، وہ ہم سے لائیو کال بھی
لے سکتے ہیں, ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں, کامنٹس میں ہمیں پوچھ سکتے ہیں ہم سے, اور اس کے علاوہ ہمیں آپ ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadili.com پر بھی آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں. آج ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے تھوڑا سا ایشو رہا ہے, اس کے لیے آپ تمام لوگوں سے بہت بہت معذرت. تو آپ ہم سے لائیو کال کر سکتے ہیں, ہمارا نیا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. شہزاد رانا جی ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی سورہ قریش 1111 کی تعداد جو آپ نے مکمل کی ہے اللہ تعالیٰ سے بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جب آپ کی یہ تعداد مکمل ہو گئی تو آپ ایک گلاس دودھ لیں اور ایک گلاس پانی لیں, اور آپ اصال و ثواب یعنی کہ آپ فاتحہ پڑھیں, اور بالخصوص حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور سورہ قریش کے تمام موکلان آپ ان کے نام کی فاتحہ دیں اور پھر دعا کریں. اور جب آپ 1111 کی تعداد آپ کی مکمل ہو چکی ہے تو آپ پھر 313 کی تعداد کو جاری رکھ سکتے ہیں آپ اپنے, اور آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. لائیو کال کے ذریعے بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, اور کمنٹس کے ذریعے بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جواب دیتا رہوں گا. شاید آج ٹیکنیکل فالٹ بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ہماری جو ٹرانسمیشن ہے یہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. آج یہاں سگنل ایشو بھی بہت ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مصدق صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو ڈاٹ والی پریکٹس کی اور جو ناف والی پریکٹس کی میں نے اجازت دی ہے, آپ کو میری طرف سے اس کی اجازت ہے, آپ کر سکتے ہیں. اور کامنٹس کے اندر آپ ہمیں سوالات کر سکتے ہیں, آپ ہمیں ہماری ویب سائٹ پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. آج یہاں پہ سگنل ایشو ضرورت سے زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ہماری ٹرانسمیشن بہت زیادہ متاثر ہو گئی ہے. آپ کال لے سکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بالکل بات کر رہے ہیں. میں آپ کے کام مسلسل دیکھ رہی ہوں, اور شادی کے کام میرے 2 مسائل ہیں میرے بچے کے ساتھ, اور کوئی جادو کی معاملہ ہے. میں آپ کے گھر میں تو شامل نہیں, میں آپ کی شکر پر رہی, تو اگر آپ ہمارے پر نظر کریں گے تو شاید ہم آپ کے گھر میں رکھیں. جی میری بہن, آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور آپ کو سورہ قریش کی میں اجازت دیتا ہوں. آپ 313 مرتبہ سورہ قریش روزانہ پڑھیں اور اس کو اپنا معمول بنا لیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سورہ قریش کا لشکر کا حصہ بھی ہو جائیں گی, اور آپ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اپنے مسائل اور ان کے حل کا خود بھی علاج کر سکتی ہیں. ہم جو طریقہ کار سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں باقاعدہ طور پر اس کی اجازت ہوتی ہے, اور جو لوگ ہمارے طریقہ کار سنتے ہیں اور اگر وہ مسائل خود اس میں مبتلا ہوں تو ان طریقہ کار کی اجازت ہوتی ہے جو دوسروں کو میں نے تعلیمات دی ہوتی ہیں. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی میری بہن کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ان کی, اور آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ, اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ, اور دعا کرتا ہوں اپنے رب سے کہ جو لوگ جس معاملات میں پریشان ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو آسان فرمائے, اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. جی لائیو کال آپ لیتے رہیں اگر کالیں ہیں تو, شاید یہاں سگنل پرابلم اور کچھ معاملہ. جی وعلیکم السلام. ہلو جی اچھا, ہمارے پاس ایک کمنٹس ہے کہ ناجائز تعلقات کو ختم کرنے کا کوئی مجرب عمل بتا دیں. ناجائز تعلقات کو ختم کرنے کا عمل آپ نوٹ کر لیں, اور یہ وہ عمل ہے جو آپ صرف اور صرف جائز کام کے لیے استعمال کریں گے. آپ
ناجائز تعلقات کو ختم کرنے کے علاوہ کسی اور کام میں اس عمل کو استعمال میں نہیں لائیے گا، ورنہ آپ کو نقصان ہوگا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کالا ماش، آپ نے 41 دانے یعنی کہ 41، آپ نے کالا ماش ثابت دال آتی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ثابت کالا ماش لے لیں اور ہر دانے کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر اس پہ دم کر لیں، اور جب آپ پورے 41 دانوں پر سورہ قریش، اس کے بعد آپ نے کرنا یہ کہ تھوڑی سی آگ جلانی ہے، اور آگ، یہ ساری نیت آپ نے کر لینی کہ آپ کس کام کے لیے کر رہے ہیں اور آپس میں کس کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ آپ نے ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام لینا ہے، اور پھر یہ کہنا ہے کہ ان دونوں کے درمیان عداوت ہو، بغض اور دشمنی ہو، یہ آپ نے دہرانا ہے الفاظ، اور پھر جس کے درمیان آپ نے دشمنی پیدا کرنی ہو، ناجائز تعلقات کو ختم کرنا ہو، اس کا نام لینا ہے۔ پھر آپ نے جب ایک دانہ اٹھانا ہے اور ایک بار سورہ قریش پڑھنا ہے، اس پہ دم کرنا ہے، مقصد بیان کرنا اور آگ میں جلاتے رہیے گا۔ جب آپ ایک دفعہ آگ میں ڈال دیں گی، پھر آپ 1 منٹ بعد پھر آپ نے دوسرا ڈال دینا، اس طریقے سے یہ پورے 40 سے 41 منٹ کا یہ آپ کا عمل ہوگا۔ اور اس عمل کے دوران جب آپ یہ کام کر رہی ہوں گی تو سورہ قریش کو اپنے ورد میں آپ رکھیں گی، تو جو سورہ یہ کالا ماس جلتا جائے گا، یہ کیفیت اور حرارت اس میں منتقل ہو جائے گی، اور یہ ناجائز تعلقات کو ختم کرنے کے لیے بہترین اور مجرب اعمالوں میں سے ایک عمل ہے۔ جی لائیو کال لے سکتے ہیں، کوئی پرابلم آ رہی ہے لائیو کال میں؟ جی وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی بولے۔ شاید آپ کی سگنل پرابلم ہے، یہاں پہ نیٹ ورک پرابلم ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی کالیں بھی نہیں لگ رہی ہیں، لیکن